آداب، اس پیفک میں خوش آمدید. اس کی کوئی خاص ویب سائٹ تو نہیں، لیکن bangedara.tv سے کام چلا لیجیے، اور ای میل کرنا چاہیں تو live@bangedara.tv، کال کرنا چاہیں تو 021343019904. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آج میں دکھی ہوں تو میں نے احتجاجی کالا کپڑا پہن رکھا ہے. ویسے تو کالا بینڈ پہننا چاہیے، لیکن گرمی زیادہ تھی، اتوار کی شام ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑا اپنا میں مزاج ٹھنڈا رکھوں. اور ٹھنڈا نہ ہونے کی وجہ یہ کہ اب سے چند لمحے پہلے ساؤتھ افریقہ، جہاں پہ جنگلی وحشی قبائلی قسم کے لوگ رہتے ہیں، وہ ملک جہاں mid 70s تک ٹیلی ویژن نہیں تھا، اپارٹھائیڈ میں بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ، غریبوں کی طرح شینٹی ٹاؤنز میں رہتے ہیں. ایڈز ایک ایپیڈیمک کی طرح پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ. مشکلات، غربت، قتل و غارت. غربت کا یہ عالم کہ جوہانسبرگ کے گھروں میں الیکٹرک فینسز ہیں، اور وہاں پہ کالے کو کالا کہا جاتا ہے، کالے کو جھٹکا لگ کے مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. وحشیوں کی طرح وہ ایک علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ مطلب جو حال ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ ملک اس وقت بلینز آف ڈالرز کما رہا ہے ٹورزم میں. دنیا کے سامنے وہاں ایک خوشی کا سما ہے. تمام دنیا کی نظریں اچھی طرح سے ساؤتھ افریقہ پہ جمی ہوئی ہیں، اور وہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ اٹس ٹائم فار افریقہ، ناٹ ساؤتھ افریقہ، ناٹ ایسٹ افریقہ، ناٹ ویسٹ افریقہ، ناٹ کینیا، ناٹ یوگینڈا، ناٹ، اٹس ٹائم فار افریقہ. اور ان کے ہاں تفرقے کا یہ عالم ہے کہ شاید 17 میرے خیال سے ان کی زبانیں ہیں، اتنے ہی کلچر ہیں، اتنی ہی سوچ ہے، اتنی ہی قتل و غارت ہے، غربت، ستیہ ناس ہے، لیکن وہ یہ کر رہے ہیں. دوسری طرف میرا یہ محبوب ملک، مومنین یہاں رہتے ہیں، اللہ کا نام لینے والے، ہر چیز ہمارے پاس پائی جاتی ہے، جمہوریت ہے، آزادی. 62-63 برس ہو گئے ان بیچاروں کو، ابھی 10-12 بھی نہیں گزرے. ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن میری خبریں کیا ہیں؟ میری خبریں یہ ہیں کہ ایک مسجد پہ شب معراج پہ جھگڑے میں گولیاں چلی، سریوں سے ایک دوسرے کو مارا گیا، 4 لوگ شدید زخمی ہیں، 24 زیر حراست. یہ عبادت ہوئی ہے صاحب. واہ 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 واہ. بابر رحمان صاحب کی ڈگری کے جعلی ہونے کی تحقیق ہو گئی ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری منوا مونٹی چیلو یونیورسٹی کی. تو نام خدا کے واسطے ذرا بہتر، مونٹی چیلو مطلب مونٹی کارلو یا بوٹیچیلی کیا ہے کہ بہرحال جو بھی ہے، ان کی ڈگری جعلی ہو گئی. وہ کہتے ہیں او میاں صاحب کیمرے کی آنکھ ویکھو تسی ہے. میاں صاحب کہتے ہیں او بھائی تو اپنی ڈگری چیک کرا جا کے. ادھر سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب اور سلمان تاسی صاحب ایک دوسرے کے گرپاں پہ ہاتھ رکھتے تھے. اب بابر اعوان صاحب اور احسن اقبال صاحب جیسے لوگ جو کہ نہایت تہذیب یافتہ لوگ، ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان پہ ہے. یہ تماشا میری قوم کا ہے، وہ افریقہ ہے. ایک خبر میں نے کچھ دیر پہلے دیکھی کہ وہ جرمنوں نے پتہ نہیں کون سا وہ سربیا میں یا کہاں وہ مسلمانوں کا قتل عام کے اوپر کچھ نہیں بولا. آپ نے اپنی زمین پہ جو انسانیت کا قتل عام صبح شام ہوتا ہے، اس پہ کیا میری قوم بولی؟ کیا میں بولا یا آپ بولے؟ بہرحال میری تقریر تو ایک بار شروع ہوئی تو پھر میں 3:30 بجے تک رات کے بولتا رہوں گا، کیونکہ پتہ نہیں کون سی بدروح مجھ میں گھس جاتی ہے جب میں دنیا کو کہاں دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. لیکن قصوروار یہ طے ہوا پچھلے 3 روز میں اس تمام فساد اور پسوڑی کا میڈیا ہے. اور ہم جیسے لوگ، یعنی مجھ جیسے لوگ جن کے لیے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں پولیٹیکل ایکٹرز. صدر صاحب نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جن کا دائرہ محدود ہے لیکن اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جمہوریت اور اسمبلی کی طاقت سے واقف نہیں ہے. دھمکی، لیکن چلے خیر. پہل میاں صاحب نے کی دھمکی، اس میڈیا کو لگام نہ دی گئی تو ملک کو برباد کر دے گا. صاحب واہ واہ واہ، وی لو یو ٹو سر. اس میڈیا میں مجھے ہی بڑی شکایت ہے. میں بھی سمجھتا ہوں بہت سی زیادتی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے مجھے بڑی انسیت ہے، میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں. تو آج میچ سے مقابلہ ہے، دنیا میچ بھی دیکھ رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں. تو جب گیسٹس چننے کی بات آئی تو بڑی میں نے اور مبین صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں بڑی 5-6 گھنٹے کی کوشش کر کے ایک پینل بنانے کی کوشش کی جو کہ اس تمام معاملے پہ بہتر نظر ڈال سکے. ابتدا مجھ پہ لازم ہے کہ بیوی کے نام سے کروں،
ریما تھینک یو, آپ آئیں, آپ نے بڑی کنوینئنٹلی کرسی اس طرف کر لی اور آپ گیسٹ بن گئے, حالانکہ یہ معاہدہ نہیں تھا, معاہدہ اس طرف والا تھا. بھائی آپ نے سامان اتنا ڈالا تھا بیچ میں, جی شاید ادھر ہی بہتر ہو. جی بہت شکریہ قبول صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. تعلق یوں تو آپ کا درس و تدریس سے بھی ہے, بہتری سے بھی ہے, لیکن سیاست سے بھی ہے. پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق, پی ٹی آئی پہ میں شکل نہیں بنائی, میں نے سیاست پہ شکل بنائی, ٹھیک ہے, کیونکہ سیاستدان تو ہمارے جان کا دشمن ہے. تھینک یو, آپ تشریف لے کے آئے. کیونکہ آپ میں شاید درس و تدریس کا کچھ سلسلہ آپ میں شامل. ڈگری اصلی ہے جعلی؟ ڈگری ہے, دو ہے, اصلی ہے, دونوں اصلی ہیں. ایک یونیورسٹی آف لنڈن کی ہے تو جعلی ہو نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی صاحب؟ سر ہم تو کہیں کی بھی بنا سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں تو میں جنت کے پلاٹ کا آپ کو فائل دے دوں پوری, آپ کے چکر میں پڑے. آپ بڑے اثر رسوخ والے آدمی ہیں ماشاءاللہ, آپ پہنچ سکتے ہیں. سیاستدانوں لیکن میرا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے, میری بدقسمتی سے اصلی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اثر رسوخ نہیں, لیکن ہمارا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے. شاہ زیب خانزادہ صاحب تھینک یو ویری مچ. چند اس وقت ٹی وی پہ شکلیں ہیں جو اس تاریخ زمانے میں جن کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ آتے ہیں, بولا تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لے کے آئے. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹریٹ یو لائک اے سٹیزن, Yes, please. not the tyrant that you're at home, just like a citizen. یہ جو میڈیا پہ, اور میں اس طرف, ہم دو وکٹم ہیں اصل اس بات کے, جو شکایت ہے ایز اے ویور, ایز اے نارمل سٹیزن, ڈو یو تھنک کہ شکایت جائز ہے کہ ہم اپنی لمٹس, حدود سے باہر ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, کرپشن از ایوری ویئر, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہر جگہ ہے, اور کلیکٹیولی وی آل نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ مور. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو طے ہے اور یہ بات گیون ہے. لیکن جب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ایک اس طرح کا رول ادا کرتا ہے سوسائٹی کے اندر, جو بیسکلی ریفلیکٹ, ٹھیک ہے اپنی بھی پوائنٹ آف ویو, نظریے ضرور ہیں, لیکن ریفلیکٹ کرتا ہے جو ہو رہا ہے. سو وائی از اٹ کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں کہ وہ ایک دم سے اتنے ڈیفینسو ہیں؟ ایسی کیا بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں ایک دم سے اکھڑ جاتے ہیں؟ اگر میں اپنا کام صحیح کر رہی ہوں, ٹھیک کر رہی ہوں, میری نیت صاف ہے, اور میرے کام کے بارے میں کوئی بات کرے تو میں آؤں گی, میں ان کی بات سنوں گی, ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھوں گی, اور پھر اپنی نیت سے اور اپنی ریشنل سے میں اس کو کاؤنٹر کروں گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں شاید کچھ نہ کر رہی ہوں یا وہ کر رہی ہوں جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, اور اگر اس بات کی عکاسی ہونا شروع ہو جائے تو شاید میں اکھڑ جاؤں. میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں. آپ کی پارٹی واحد پارٹی جس معاملے میں زیادہ اس نے ایکٹیویٹی نہیں لی, تو ہم نے اس لیے آپ کو, ہم نے پی ایم ایل این کو نہیں رکھا, پیپلز پارٹی کو نہیں رکھا, ایم کیو, وہ تقریباً, اور ایون ایم کیو فورن اگینسٹ, لیکن کس نہ انوالو ہے. آپ کی طرف سے شدید سناٹا پایا گیا اس موضوع میں, وجہ نہیں؟ سناٹا اگر ہوتا تو میں ادھر نہیں ہوتا. اس سناٹے کو توڑنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں. تو آئی تھنک وہ جو چارج ہے میرے اوپر, اس سے مجھے آپ ایبزالو کر دیں, اس لیے بیٹھا ہوں. یہ چارج تو نہیں ہے, تو ذکر تھا, ایلیگیشن کا قطع نہیں, ذکر تھا, حقیقت. اچھا نہیں, حقیقت کی میں بات نہیں کر سکتا, لیکن حقیقت تو یہاں ختم ہوگی نا. جب میں یہاں بیٹھ گیا آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے, تو حقیقت تو نہیں رہی. لیکن حقیقت تو یوں بھی ختم ہو گئی کہ میاں صاحب نے بھی ایک دم اسکریچ ماری اور ٹرن اراؤنڈ. دیکھیے وہ تو ایک بڑی شرمناک بات تھی. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اگر آپ اجازت دیں اس پہ بولنے کی. اگر میں اجازت نہیں دوں گا تو آپ نہیں بولیں گے؟ بالکل نہیں بولوں گا. یو آر دی ہوسٹ, میں اتنا بدتمیز تو ہوں نہیں. اچھا, تو پھر ایک لمحے کے لیے میں اجازت نہیں دیتا ہوں. ابھی صرف یہ بتائیں کہ آپ لوگ خاموش کیوں رہے اب تک, پھر ان پہ آتے. میں خاموش کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں نا, آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اب تک اچھا نہیں. عمران خان نے کل بیان دیا تھا, بڑا اسٹرانگ بیان دیا کہ یہ میڈیا کو سفوکیٹ کرنے کا جو ان کا حکمت عملی ہے, جو طور طریقہ ہے, یہ غلط ہے. یہ ایک ٹائرنٹ کی سوچ ہوتی ہے, ایک آمر کی سوچ ہے. اور جو آمر ہوتے ہیں, چاہے وہ جمہوریت سے وابستگی ہو ان کی, یا وہ جمہوریت سے الیکٹ ہو کے آئے, آمرانہ سوچ ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, اور وہ بدلتی نہیں ہے. اگر آپ نے ان کی شان میں گستاخی کر دی, اگر آپ نے کچھ ایسے اقدامات کر دیے جس سے وہ خوش نہیں ہوئے, تو وہ اس قسم کے اقدامات کرتی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہمیں؟ ہم پارلیمنٹ میں, ہم میجورٹی پارٹی ہے, ریزولوشن پاس کر دو, کر دی ریزولوشن پاس. اب جب پورا ملک میں ایک کھڑا ہو گیا, دیکھیے وی آر انڈر گوئنگ ریوولوشن ایز وی اسپیک. اگر کسی کو یہ نہیں اندازہ کہ پاکستان میں اس وقت ریوولوشن ہو رہا ہے, اور یہ ریوولوشن میڈیا لے کے آیا ہے, یہ ریوولوشن میڈیا کے ہیلپ سے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے,
وکیل جو آئے انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی. یہ ایک ریولوشن ہے, بہت بڑا ریولوشن ہے یہ.